الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم صدق الله مولانا العلي العظيم۔ یہ آیت لو قسم کے بارے میں حکم بیان فرما رہی ہے۔ یہ تو بات سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کا نام بات بات پر استعمال کرنا اور اس کی قسم کھانا یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، بہت زیادہ قسم کھانے والوں کی بات نہ مانی جائے۔ جیسے کسی کا تکیہ کلام ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہاں جس قسم کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں وہ ہے قسم لغو۔ لغو کے معنی آتے ہیں جس کا شریعت میں اعتبار نہیں ہے، اور قسم لغو اس قسم کو کہا جاتا ہے کہ جس قسم کے کھانے کا ارادہ نہ ہو بلکہ تکیہ کلام کے طور پر واللہ باللہ اللہ کی قسم اس طرح کے الفاظ بغیر قسم کے ارادے سے زبان سے نکل جاتے ہوں۔ خاص طور پر اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ بات بات پر واللہ باللہ تاللہ کی قسم کھایا کرتے تھے۔ تو قسم لغو اس قسم کو کہا جاتا ہے کہ جو قسم کے ارادے کے بغیر جو الفاظ زبان پر آ جائیں، یعنی قسم کے ارادے سے نہ کہے جانے والے الفاظ قسم، یا مثال کے طور پر ایک واقعے کی اطلاع تھی ہمیں کہ یہ ہو گیا ہے، ہم نے اس واقعے کے ہونے پر قسم کھا لی۔ مثال کے طور پر ہمیں اطلاع تھی کہ زید آنے والا نہیں ہے، ہم نے قسم کھا لی، یا زید نہیں آیا تھا گزشتہ زمانے میں، ہم نے قسم کھا لی کہ خدا کی قسم زید نہیں آیا، لیکن ہوا یہ کہ واقعے کے خلاف تھا، زید آیا تھا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ آیا تھا اور واقعے کی خبر غلط تھی، تو یہ ہے قسم لغو۔ یعنی اپنے خیال میں تو ہم نے صحیح سمجھ کر صحیح اطلاعات کی بنیاد پر قسم کھائی، لیکن وہ واقعے کے خلاف تھی، یعنی جھوٹ بولنے کا ارادہ نہیں تھا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ حقیقت کے خلاف قسم تھی، تو ان دونوں قسموں کو قسم لغو کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تم سے قسم لغو پر مواخذہ نہیں فرمائے گا، یعنی اس سلسلے میں تمہارے اوپر اگر قسم ٹوٹتی ہے، یعنی تکیہ کلام کے طور پر بات بات پر الفاظ قسم آ جاتے ہیں، تو اگرچہ یہ آنا اچھا نہیں ہے، احتیاط کرنا چاہیے، لیکن اگر آ گئے اور بات واقعے کے خلاف ہو گئی تو اللہ کے ہاں کوئی گناہ نہیں ہے،
اللہ تم سے مواخذہ کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ مواخذہ کس بات پر کریں گے کہ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، اللہ تم سے مواخذہ کریں گے کہ تم نے الفاظ قسم کھائی، دل کے ارادے سے کھائی، اور پھر زمانہ مستقبل میں اس کے خلاف کیا، یہ جھوٹی قسم کھائی اور پھر اس کو توڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ تم سے مواخذہ کریں گے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر قسم کھائی اور دل کے ارادے سے قسم کھائی تو اور اس کو توڑ دیا، تو اب اس کا کفارہ دیا جائے گا، جس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ بعض مرتبہ انسان قسم کھا لیتا ہے وقتی حالات اور جذبات سے مغلوب ہو کر کہ فلاں کام نہیں کروں گا، حالانکہ مثال کے طور پر وہ نیک کام ہے۔ جیسے ایک مرتبہ آپ جانتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مصطح کے بارے میں قسم کھا لی تھی کہ وہ آئندہ ان کی مدد نہیں کریں گے۔ حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ غریب ہیں، حضرت ابو بکر ان کی مالی مدد کیا کرتے تھے۔ ایک غلطی کی بنیاد پر حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی تھی کہ وہ ان کی مالی مدد نہیں کریں گے۔ یہ قسم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حالات سے ایک وقت مجبور ہو کر، مغلوب ہو کر یہ کہا جائے کہ قسم کھائی تھی۔ یا اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بہنوئی کے بارے میں یہ قسم کھا لی کہ وہ ان سے بات نہ کریں گے، یا ان کی اور ان کی بیوی کے درمیان صلح نہیں کرائیں گے۔ تو یہ قسم کھائی تھی، جان بوجھ کر کھائی تھی، اور آئندہ کسی کام کے نہ کرنے پر کھائی تھی۔ تو حکم یہ ہے کہ چونکہ خیر کا کام ہے، نیک کام ہے، بھائی سے بات کرنا، بہنوئی سے بات کرنا، میاں بیوی کے درمیان صلح کرانا، یہ نیک کام ہے۔ اسی طرح کسی انسان کی مالی مدد کرنا یہ کار خیر ہے، لہذا حکم دیا گیا کہ آپ اپنی قسم توڑ دیں۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو بھی حکم دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی کہا گیا قرآن میں کہ آپ اپنی قسم توڑ دیں، اور جو ان کی مالی مدد کی جا رہی تھی آپ کرتے رہیں، اور قسم کا کفارہ دیں۔ بہرحال اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، جو قسم کے ارادے سے زمانہ مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر کھائی جائے، اس قسم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ مواخذہ کریں گے۔ یعنی اگر قسم کے ارادے سے قسم کھائی گئی اور وہ ٹوٹ گئی یا توڑ دی گئی تو اس کا کفارہ دیا جائے گا۔ ہاں، جو قسم لغو ہے، بات پر قسم کھا لی، جس کو ابھی بتایا گیا قسم لغو کس کو کہا جاتا ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ یہ حکم اللہ نے آج تلاوت کی جانے والی آیت میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حلیم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرے گا، زبان سے نکل گیا، بے ارادہ قسم نکل گئی، اللہ کن باتوں پر مواخذہ فرمائیں گے؟ البتہ جو قسمیں تم نے اپنے دل کے ارادوں سے کھائی ہوں ان پر گرفت کرے گا۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی بڑے عظمت کے لائق ہے۔ اللہ کے نام کی عظمت یہ ہے کہ اگر اس کا نام کسی بات پر لے لیا تو اب وہ واقعے کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ کسی غلط بات پر قسم کھا لی اور وہ توڑنے کا اس کو شریعت میں حکم ہے تو اب اس کا کفارہ دیا جائے گا۔
اسی طرح حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ، ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا۔ جس طرح لوگ کہنے لگتے ہیں تمہاری اولاد کی قسم، میرے سر کی قسم، یہ الفاظ حدیث میں آئے ہیں کہ ان کو اللہ کے نبی نے شرک کے درجے میں، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام کی قسم کھانا یہ شرک ہے، یعنی گویا کہ آپ نے اس کو اتنا بڑھا دیا کہ اللہ کے درجے کے برابر پہنچا دیا۔ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں البتہ جو قسمیں تم نے اپنے دلوں کے ارادوں سے کھائی ہوں ان پر اللہ گرفت فرمائے گا، اور یاد رکھنا چاہیے واللہ غفور حلیم، اللہ تعالی بہت بخشنے والا، بڑا بردبار ہے، انتہائی برداشت کرنے والا ہے۔